اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لگوانے سے جینڈر چینج ہو جائے گا، یہ لگوانے سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ لگانے سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کرونا ویکسین جو ہے وہ تو ضرورت ہے، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف تو قانون بھی انشاءاللہ حرکت میں آئے گا، لیکن یہ جہالت پر مبنی ہے کہ آپ کرونا ویکسین نہ لگوائیں۔ ہم نے دارالافتاء پاکستان نے، پاکستان کے علماء اور مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے، اور صرف خالی لگوائی نہیں جائے، مخیر حضرات آگے آئیں۔ زکوٰۃ کے مد میں جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، اگر مخیر حضرات خرید کے ان کو لگوا دیتے ہیں تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے سب سے بڑی۔ اسلام کہتا ہے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، اور اگر کوئی کرونا ویکسین خرید کے غرباء میں اور مستحقین کو لگوا دیتا ہے تو وہ تو اس زمرے میں آئے گا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مساجد حکومت بند کرنے جا رہی ہے۔ حکومت مساجد بند کرنے نہیں جا رہی، ہم نے اس وقت مساجد کھلی رکھی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم کس طرح مسجدوں کو بند کر دیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حکومت بند کرنے نہیں جا رہی مساجد کو، اور یہ تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مساجد نے ایس او پیز پر عمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ایس او پیز پہ چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی۔ ہمارا تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سے رابطہ ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کھلی رہیں گی، تراویح بھی ہوں گی، نماز بھی ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان 5 ماہ میں جو میں اپنی کارکردگی عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان عرب دنیا کے لیے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہمارے حالات ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا اور انہیں دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے قبول کی ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ، اور اس سطح کا 16 سال بعد جو ہے ہمارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں۔ مصر کا 10 سال کے بعد ہمارے معاملات میں بہتری آئی ہے۔ عراق آپ دیکھیں کہ وہاں کے وزیر دفاع یہاں آئے، ہمارے قائدین وہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بحرین کے، اور جو ہماری پریڈ ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا امتیاز ہے، یہ افواج پاکستان کا امتیاز ہے کہ وہاں پوری امت کو ہم نے جمع کیا۔ وہاں فلسطین کا پرچم لہرا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ وہاں صدر پاکستان کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان سے امن کے تمام راستے کشمیر کے ذریعے جاتے ہیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس خطے میں امن آنا ممکن نہیں ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عراق، فلسطین، سعودی عرب، ترکی اور بحرین، یہ سارے ممالک کے قائدین اور سعودی عرب کے جو ہمارے بری فوج کے سربراہ ہیں وہ پریڈ میں موجود تھے۔ یہ پاکستان کا امتیاز ہے کہ ہم چونکہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد چاہتے ہیں تو وہاں پہ سب کو جمع کیا گیا۔ اور اسی طرح جو سعودی عرب کے ولی عہد نے اعلان کیا کہ تقریباً 40 ارب درخت جو ہیں مشرق وسطیٰ میں اور 10 ارب درخت جو ہیں وہ سعودی عرب میں، تو اس معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے گرین پاکستان، اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم مل کر آگے چلیں گے۔ جو ہمارے تجربات ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے، ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ماحولیاتی تبدیلی پاکستان اور سعودی عرب کے یہ جو منصوبے ہیں یہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں سعودی عرب میں ہیں، امارات میں ہیں اور باقی جگہوں پر ہیں،
ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ترجیحی بنیادوں پر ہم حل کر رہے ہیں. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اندرونی حالات میں ہم نے پچھلے 5.5 ماہ میں ایک کیس بلاسفیمی کے غلط استعمال کا یا توہین مذہب کے غلط استعمال کا پاکستان میں درج نہیں ہوا ہے. یہ ہمیشہ الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے اور الحمدللہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس دوران بہت سارے امور میں بہتری آئی ہے, بہت سارے معاملات بہتر ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کرک میں مندر پر حملہ ہوا, اس پہ فوری ایکشن ہوا, لوگ گرفتار ہوئے, اور وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن ہے, ریاست پاکستان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق جو آئین نے متعین کیے ہیں وہ کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی فرد ان سے نہیں چھین سکتا. اسی طرح رمضان المبارک آ رہا ہے, میں تمام تاجروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نفع کو کم کریں, اپنے نفع کو 50% کم کر لیں, وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں, اور اپنے یہ جو مہنگائی, مصنوعی مہنگائی ہے, انشاءاللہ حکومت بھی اس کو کنٹرول کرے گی اور حکومت اس کے لیے کوشاں ہے. وزیر اعظم پاکستان کا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس پہ گزرتا ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے. عام آدمی مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے, تو ہم مخیر حضرات سے, تجار سے, ان سے بھی یہ اپیل کریں گے اور عامت الناس سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں. یہ جو ماسک ہے, یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ رومال لے لیں. جو طبی یہ تیسری لہر بڑی خوفناک اور خالی پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس کا مقصد رمضان کو یا خدا نخواست, بھئی ہم نے تو پچھلے سال بھی مساجد کو کھلا رکھا, ہم نے تو پچھلے سال بھی ہماری مسجدوں میں تراویح ہوئی, ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ عید ہوئی, اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس معاملے میں وزارت مذہبی امور, ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب, میں, ہمارے باقی جو صوبائی وزراء ہیں اوقاف کے, وہ علماء کے ساتھ, مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ رابطہ جو ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرا چیلنج ہے یہ کہ آج مسجد, مدرسہ اور عالم عرب, عالم اسلام کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے. مسجد مدرسہ محفوظ ہوا ہے. ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر جو چوکیدارہ عمران خان نے کیا ہے, اقوام متحدہ سے لے کر آج تک اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اقوام متحدہ کی تاریخ میں جو تقریر عمران خان صاحب نے کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی وہاں پر. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ الحمدللہ پاکستان عالم عرب کے لیے کھلا ہے اور عالم عرب پاکستان کے لیے کھلا ہے. کویت سے ہمارے ویزوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہونے جا رہا ہے. ہمارے لوگ طبی ماہرین اور طبی عملہ وہ کویت جانا شروع ہو گیا ہے, اور متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے ایمبیسی سے یا جو سیاحتی ٹورزم کی کمپنیاں ہیں ان سے ویزوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور باقی جو ایک ترتیب بن رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا. افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے پیغام پاکستان کے ذریعے دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا ہے. پیغام پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر علماء, مشائخ پر نے ایک متفقہ ایسی دستاویز دی ہے, اور اسلام کی تعلیمات تو پوری دنیا کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو قانونی شکل ملنی چاہیے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ملک کے اندر بین المسالک, بین المذاہب ہمانگی کے لیے ہر طرح کی جو ممکن کوشش ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ. انٹرفیتھ ہارمنی کونسل بھی, باقی بھی, تو یہ وہ حالات ہیں, یہ وہ صورتحال ہے جو الحمدللہ اس وقت عالم اسلام, عالم عرب کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے اور عرض کی ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہیں. روز اس پر تو بحث ہوتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے سیاسی, لیکن جو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, جو پاکستان کے لیے عالم اسلام اور عالم عرب کے ریاست پاکستان نے دروازے کھولے ہیں اور کھولے گئے ہیں, اس کی طرف بھی بات کرنا بڑی ضروری ہے.